میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے چند واقعات رکھتا ہوں۔ دنیا کی بہترین چیزیں، پسندیدہ چیزیں جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے، وہ ضروریات، وہ سہولیات، وہ لوازمات جو ہر انسان کو بڑے اچھے لگتے ہیں جب وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جب اللہ کو پہچانا، جب نبی کریم اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دین جو سنا، وہ جب ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، جب انہوں نے اپنی آخرت کو پہچانا، جب آپ اسے سمجھیں کہ وہ حقائق سے پوری طور پر باخبر ہوئے، یقین جانے انہوں نے اپنے سردار کی طرح، نبی کریم علیہ السلام کی طرح انہوں نے تہیہ کر دیا کہ ہماری زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہماری زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے اپنی آخرت کو سنوارنا، ہماری زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض نہیں کرنا، ہر صورت میں ہر حال میں اس ذات کو راضی کرنا ہے۔ پھر اس کے راضی کرنے کے سلسلے میں بڑے سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑی پریشانی انہوں نے ذہن بنا دیا تھا کہ ہم تیار ہیں، لیکن رب کا ناراض پا یہ نہیں۔ ان کو معلوم تھا جب اللہ راضی ہو جائے گا، جب تک زندہ ہے تب بھی ساتھ دے گا، جب مرنے لگیں گے تب بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جب ہم مر کر اس دنیا سے جائیں گے وہ اس وقت بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مشکل ترین جو تذکرے قیامت کے ہیں، اگر آج ہم نے اپنے مالک کی ذات اور بات کو مقدم سمجھا تو وہ اس قیامت کی وادی میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو سب سے بڑا وفادار، وہ قدردان ہے۔ بندہ وفا میں سب کچھ کر لے اور وہ کچھ بھی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنا قدردان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے کو ایسے پالتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے شوق کا لیا ہوا گھوڑے کا جو بچہ پالتا ہے، اس کی کتنی پرورش اور پالنا کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کے صدقے اور نیکی کو اللہ ایسے پالتا ہے، ایسے اس کی قدر کرتا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن کئی بندے ایسے آئیں گے کہ وہ اجر دے کر، وہ ثواب دے کر حیران رہ جائیں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ کی دنیا کی نیکیاں ہیں جن کو آپ نے تو چھوٹا سمجھ کر کیا تھا، لیکن اللہ نے ان میں اتنی برکتیں ڈال دی ہیں۔ جب چھوٹی نیکی میں برکت ڈال کے وہ اتنا بڑا کر دے، اور دوسری طرف جو اپنی زندگی ہی کو ان کے نام پر وقف کر دے، صحابہ کرام سمجھتے تھے وہ اس کو کیا بدلہ دے گا۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر یقین جانے انہوں نے کوئی چیز اللہ پاک سے پیاری نہیں کی۔ ہمیں چند محبوب ترین چیزوں کی مثال دیتا ہوں، چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک چیز پر غور کریں۔ مال انسان کو کتنا پیارا ہے، اور یاد رہے مال کے سلسلے میں محتاط رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، اس مال کو زیادہ بڑھانے کے سلسلے میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، وہ سب کچھ اس مال کو سمجھنے لگتا ہے، نتیجے میں والوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا کی بہترین چیزیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ ہر انسان پسند کرتا ہے، اللہ سے پیارا نہیں ہونا چاہیے، وہ ضروریات، وہ سہولیات، وہ لوازمات کو اللہ کی ذات پیاری ہونی چاہیے، جو ہر انسان کو بڑے اچھے لگتے ہیں جب اب نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی مثالیں دیکھیں، انہوں نے جب اللہ کو پہچانا، صحیح بخاری کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دین جو سنا، وہ جب ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، جب انہوں نے اپنی آخرت کو پہچانا، جو کتب تواریخ جب آپ اسے سمجھیں کہ وہ حقائق سے پوری طور پر باخبر ہوئے کا فرد ہے، یقین جانے انہوں نے اپنے سردار کی طرح کہ مکہ نبی کریم علیہ السلام بڑے بڑے مالدار تھے، یہ انہوں نے صحیح کر دیا۔ اور کہ ہماری یہ بھی بتاتا جاؤں کہ مکہ اس دور کا اللہ کو راضی کرنا، تجارت کا مرکز تھا، ہماری زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے اپنی آخرت کو سنوارنا، ہماری زندگیوں کا ایک دنیا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ قافلے آتے تھے یہاں کی تجارت میں، ہر حال میں اس ذات کو راضی کرنا، وہ سمجھے پھر اس کے راضی کرنے کے سلسلے میں بڑے سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑی پریشانی انہوں نے ذہن بنا دیا تھا کہ ہم تیار ہیں۔ ایک شخص رب کا ناراض پا اور ان کا نوجوان بیٹا ہے، ان کو معلوم تھا جب اللہ راضی ہو جائے گا جب تک زندہ ہے تب بھی ساتھ دے گا۔ ہم سب نے وہ ذکر سنا ہے، جب مرنے لگیں گے ہم سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، تب بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بہت بڑے مالدار تھے، لیکن جب ہم مرنے نبی کی دنیا سے جائیں گے وہ اس وقت بھی ہمیں تنہا
اللہ کی طرف رجوع کیا، اس طرح رجوع کیا کہ ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے، تو وہ اس قیامت کی وادی میں بھی گھرانے کا فرد، اس مالدار گھرانے کا وفادار و قدردان ہے، بندہ وفا میں سب کچھ کر لے اور وہ کچھ بھی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنا قدردان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے صدقے کو ایسے پالتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے شوق کا لیا ہوا گھوڑے کا جو بچہ پالتا ہے اس کی کتنی پرورش اور پالنا کرتا ہے۔ لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ صدقے اور نیکی کو اللہ ایسے پالتا ہے، مجھے کچھ بھی نہ دے، ایسے اس کی قدر کرتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ کل قیامت کے دن کئی بندے ایسے آئیں گے سارا اجر دے کر وہ ثواب دے کر حیران رہ جائیں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ کی دنیا کی نیکیاں ہیں جن کو آپ نے تو چھوٹا سمجھ کر کیا تھا، لیکن اللہ نے ان میں اتنی برکتیں ڈال دی۔ گھرانے کا فرد بڑے سرمایہ دار جب چھوٹی نیکی میں برکت ڈال کے وہ اتنا بڑا کر دے، اور دوسری طرف جو اپنی زندگی ہی کو ان کے نام پر وقف کرتے صحابہ کرام سمجھتے تھے وہ اس کو کیا بدلا دے گا۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کہاں مکہ کا بہت بڑا مالدار گھرانہ اور کہاں حال یہ ہے کہ پوری ملکیت ایک چادر ہے، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی کہ جب وہ سر پہ ڈالا کرتے تھے مال انسان کو کتنا پیارا ہے، جب پاؤں چھپاتے تو سر ظاہر رہے، مال کے سلسلے میں محتاط رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک اس کی فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، شہید ہوتے ہیں امت کا فتنہ مال ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے احباب حاصل کرنے کے لیے اس مال کو زیادہ بڑھانے کے سلسلے میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے وہ سب کچھ اس مال کو سمجھنے لگتا ہے، نتیجے میں وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ مال کے سلسلے میں محتاط رہیں، یہ مال کبھی آپ کو اللہ سے پیارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مال سے آپ کو اللہ سر کو ڈھانپا گیا ہونی چاہیے، بدت رجلا اس کے دونوں پاؤں اب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ شہید ہے، پیغمبر کے زمانے کا شہید ہے بخاری کے اندر، لیکن آج اس کی میت پڑی ہوئی، فرمایا کپڑا دو چادر ڈالو میت کے اوپر۔ ہجرت النبی ہمارے کیا ہوتا ہے ایک میت کو ڈھانپنے کے لیے 3 کفن کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تواریخ میں پڑھتے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھو کہ ایک انتہائی امیر گھرانے کا فرد ہے، حدیث میں آتا ہے اس کا سر جب چھپایا گیا بدت رجلا ہو اس کے دونوں پاؤں ظاہر ہو گئے، میں جتنے بڑے بڑے مالدار کے جب پاؤں کی طرف کیا گیا حدیث میں آتا ہے رأس اس کا سر ظاہر ہو۔ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں اس کے سر کو ڈھانپ دو، اور اس کے پاؤں کے لیے گھاس وہاں پہ ہوتی تھی اذخر کے نام سے، آپ نے فرمایا یہ کاٹ کر لاؤ، دنیا گھاس کو لے کے مختلف اطراف کو لپیٹ دو، قافلے آتے تھے یہاں کی تجارت عظیم مثال ہے، کتنے بڑے گھرانے کا ایک فرد ہے، لیکن آج اس حال میں دفن ہو رہا ہے، تو وہاں بندے کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس پورے کفن کی ایک چادر بھی نہیں گھرانہ ہے، لیکن میں آپ سے نوجوان بیٹا ہے کہ یہ محنتیں ضائع گئیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر نہیں بہت سارے ذکر سنائے، آپ ایسے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت بڑے مالدار تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم اسلام کی باتیں سنی، جب دین کو سمجھا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اس طرح رجوع کیا کہ ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ایک باب کیا مالدار گھرانے کا رجال اس مالدار گھرانے کے فرد کے لیے مسجد میں سوئے مال کا بیان، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ میں پلا ہوا، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بڑی آسائشوں سے گزری، لیکن اب والدین کہتے ہیں اگر آپ نے یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ 70 کے 70 جوان تھے، تقریباً آگے سے جواب کیا ملتا ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان 70 جوانوں میں سے سمجھے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کے پاس بھی اب 2 چادریں نہیں تھی، پاس رکھ لیں، لیکن دوسری طرف میں باندھ لیتے رضاغے، دوسری کو کندھے پہ رکھ لیتے، 70 میں سے ایک بھی نہیں، فرماتے سب کے پاس گھرانے کی چادر ہوتی تھی، بڑے سرمایہ دار گھرانے وہ بھی بہت بڑی نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی تھے جن کی چادر ایک چادر ہوتی ہے مکہ سے خالی ایک چادر کر کے جب مدینہ تک آتی ہے، اپنی سطر کو چھپاتے ہیں اور نیچے جاتے ہوئے وہ ٹخنے تک آتی ہے، کہتے ہیں بعض اتنے تھے جن کے پاس ایک چادر یہ ہے کہ پوری ملکیت ایک ٹخنے سے اوپر پنڈلی تک آتی تھی، اتنی چھوٹی، اور جب سر پہ ڈال کے نمازیں پڑھتے تھے ان چادروں کے کونے اپنے کندھے سے لایا کرتے تھے،
اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان کو دیکھتا جب یہ لوگ ایک چادر میں چلا کرتے تھے میدان احد میں شہید ہوتے ہیں چادر کو چلتے تو اسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے احباب سے اپنے اصحاب سے کہا جس کی جتنی ملکیت ہے اس کی ملکیت سے آج اس کو کفن دیا جائے ہمارے سطر کو نہ دیکھ لیں اس مرد مجاہد کا محمد کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے وہ 70 جوان ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا کچھ مسجد میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو کفن کی طور پر پہنائی گئی کچھ دور سے سر کو ڈھانپا گیا کہ غربہ ہے وہ سب کچھ بھول گئے ہیں شہید ہے پیغمبر کے زمانے کا شہید ہے لیکن آج اس کی میت پڑی ہوئی فرمایا کپڑا دو چادر ڈالو میت کے اوپر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ایک میت کو ڈھانپنے کے لیے 3 کفن کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھو کہ ایک چادر بھی میسر نہیں ہے حدیث میں آتا ابو ہریرہ جب چھپایا گیا بدت رجلہ فرماتی یخیر رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں صلاح اس کا سر ظاہر ہو گیا فرماتے ہیں اسے اکثر ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں اس کے سر کو ڈھانپ دو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے گھاس وہاں پہ ہوتی تھی اذخر کے نام سے آپ نے فرمایا یہ کاٹ کر لاؤ اس گھاس کو لے کے ان کے پاؤں کو لپیٹ دو وہم اصحاب الصفا کتنی عظیم مثال ہے کتنے بڑے گھرانے کا ایک فرد ہے لیکن آج اس حال میں دفن ہو رہا ہے اسلام سے ایسی محبت رکھی تھی اس بندے کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس پورے کفن کی ایک چادر بھی نہیں ہے یقین جانے اگلی حدیث پہ غور کریں امام مسلم رحمہ اللہ سے مسلم کے اندر کتاب نہیں بہت سارے ایک بات ایسے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جب سیرت پڑھتے ہیں حدیث لاتے ہیں اصلاح کر چکے ہیں اللہ کے مقابلے میں راوی داری کی کوئی حیثیت نہیں مالداری کی کوئی حیثیت نہیں یہ صحیح مسند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایاتیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب کہتے ہیں باب ابصارنا من الجہد مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ایسے اصحاب تھے دین کے لیے محنتیں بہت زیادہ کرتے تھے اللہ کے لیے محنتیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے لیکن سہولت کی دنیا میں کھانا پینا تک نہیں ہوتا تھا فرماتے اس کمزوری شبو کے عالم میں محنتیں اتنی کرتے تھے کہ ہم میں سے کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کان ضائع ہو گئے لیکن سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان 70 جوانوں میں سے کتنا کام کسی ایک زیادہ کام کر 2 چادریں نہیں تھی کیا ہوگا اس کا جسم کمزور پڑ جائے گا سیدنا مقداد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک بھی نہیں فرماتے سب کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی ایام میں اور وہ بھی بہت بڑی نہیں کھانے پینے کی چیزیں لوازم سے لوگ بھی تھے جن کی ایک چادر ہوتی ہے اور وہ ایک چادر نبی کریم ان کو ٹخنے تک آتی ہے اپنی سطر کو چھپاتے ہیں اور نیچے جاتے ہوئے وہ ٹخنے تک آتی ہے کہتے ہیں بعض اتنے تھے جن کے پاس ایک چادر وہ بھی اتنی سی چھوٹی ہوتی تھی ٹخنے سے اوپر پنڈلی تک آتی تھی کوشش کریں کہ پیچھے کا راستہ آزاد ہے اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے تو اب اس چیز پہ غور کریں اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان مشکلات میں چلنے کی وجہ سے ایک چادر میں چلا کرتے تھا کہ کئی لوگوں کے کان ضائع ہو گئے پکڑ کر چلتے کراہیت ان ترا عورات بینائی صرف اس ڈر سے کہ کہیں چادر کھل نہ جائے اور لوگ ہمارے سطر کو نہ دیکھ لیں اللہ پاک نے محمد کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے سب سے بڑے 70 جوان ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا کے زمانے میں جب لوگوں کو کہا جاتا تھا قرآن کہتا ہے جن کا اور کچھ ہے ہی نہیں انہیں کہا جاتا تھا دور سے آئے ہیں کچھ مدینے کے غربا ہیں وہ سب کچھ بھول گئے ہیں تم بھی ایسے کلمہ پڑھو ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن فرماتے اس زمانے میں جو بے دین ہوا کرتے وہ کیا کہتے نؤمن کما آمن السفہاء ما جاء کہتے ہیں کیا ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر نہ سونے کی فکر نہ گھر کی فکر ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئے